السلام علیکم پیارے دوستو، غلام روحیں ایپیسوڈ 21۔ تم یہ مورتی پھر سے طاق پر رکھ دو، راجکماری کو اس طرز عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ میرا جواب سن کر لرزنے لگی۔ اس نے اپنی حسین آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر لیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ مجھے متعجب نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو پردیپ؟ تمہیں اپنا پچھلا جنم کیوں یاد نہیں آتا؟ وہ زمانہ تمہیں کیوں یاد نہیں آتا جب تم دیوی دیوتاؤں کا بڑا مان کرتے تھے؟ اروپ دیوتا کی یہ مورتی تم ہی نے مجھے کاشی سے واپس آ کر دی تھی، یاد کرو پردیپ۔ یقین کرو شیلا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، صرف اس قدر یاد آتا ہے کہ تم اس لڑکی کے مطابق ہو جس کے خواب میں بچپن اور نوجوانی میں دیکھا کرتا تھا۔ جس وقت سے میں نے عبادت اور ریاضت اختیار کی ہے، کسی عورت کے متعلق نہیں سوچا۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، اور یوں بھی میں آواگون کا قائل نہیں ہوں۔ اس کے باوجود میں تمہارے لیے اپنے دل میں بے پناہ کشش محسوس کرتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اسے گزشتہ جنم کی کوئی یاد نہیں مانتا۔ میں تو اسے تم سے ہونے والی شدید محبت کا سبب سمجھتا ہوں، لیکن اگر تم یہی سمجھتی ہو کہ میں تمہارے پچھلے جنم کا کوئی محبوب ہوں تو میں تمہارا یہ خیال مسترد نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے تمہاری دل شکنی ہوگی۔ تم نے دوسرا جنم لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو، مگر یہی بات میرے لیے بہت ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے اپنی موجودہ زندگی قربان کر دینا چاہتے ہو۔ مجھے وشواس ہے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میں نے اروپ دیوتاؤں سے لو لگائی ہے، میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، میں بڑی ابھاگن ہوں۔ راجکماری شیلا نے رکت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا حال عجب تھا، وہ مجھے اپنی موجودہ زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور میں نے بہت مصائب و آلام اٹھانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب راجکماری شیلا کی مضطرب روح کو سکون پہنچانے کے لیے خود بھی روح کے قالب میں ڈھل جاؤں گا، جو ہر شخص کی آخری منزل ہے۔ میں نے راجکماری سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس دنیا میں چند ظالم لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اس سے آ ملوں گا۔ مجھے اپنی دل کا یہ احوال لکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ راجکماری شیلا کے والہانہ التفات، اس کے خوشربا حسن اور اس کے لہجے کی حسرت و یاس نے مجھے اس سے بہت قریب کر دیا تھا کہ میں اروپ دیوتا کی شناخت کر لیتا اور اس پتھر کے بت کے سامنے اپنے عقیدت کا اظہار بھی کرتا۔ میں راجکماری کے مسلسل ضد کے بعد بھی خود کو اس امر پر آمادہ نہ کر سکا کہ اتنی دور چلا جاؤں، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح راجکماری کی آتما کو صدمہ پہنچا رہا ہوں، اور وہ مجھ سے کسی بھی لمحے بدظن ہو سکتی ہے۔ اس کے ناراض ہونے کے بعد میں کہیں کا نہ رہتا، میرے سارے خواب ادھورے رہ جاتے۔ شیلا، اگر آواگون کوئی حقیقی امر ہے تو یہ بات بھی تمہیں تسلیم کرنی چاہیے کہ پردیپ کی شکل میں آنے سے پہلے ممکن ہے میں کسی اور علاقے، کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھے اس گمشدہ جنم کی کوئی بات یاد نہیں، تو پردیپ کے جنم کی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ ہر شخص اپنے جنم سے عبارت ہے جس میں وہ سانس لیتا ہے۔ میں نے ایک خاص انداز عقیدے سے اس جنم میں اپنی زندگی سینچی ہے۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ میں اروپ دیوتا کے سامنے سر جھکاؤں۔ میں نے اپنے مذہب میں بت شکنی سیکھی ہے، بت پرستی نہیں سیکھی۔ میری ماں، بہن، میرے خاندان، میرے ماحول نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات باور کرائی ہے کہ بتوں کو پوجنا کفر ہے۔ میری عزیز شیلا، میں نے اس کی کمر کے گرد ہلکا تنگ کرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ مجھے پچھلے جنم کی پر اسرار باتیں قبول کرنے میں ابھی وقت لگے گا، اور تم کیوں اس پر اصرار کرتی ہو؟ میں تو خود اس زندگی سے ناطہ توڑ رہا ہوں اور ابدی والا فانی عالم ارواح میں منتقل ہونے کے لیے بے چین ہوں۔ وہاں میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، مگر ابھی تم مجھے مجبور نہ کرو۔ راجکماری نے میری باتیں آنسوؤں کے ساتھ سنی۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کرتی۔ تمہارا موجودہ روپ چاہیے کچھ بھی ہو، لیکن مجھے اس سے یقین ہے کہ تم پردیپ ہی ہو، اور اب مجھے دوبارہ مل گئے ہو۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے اب سے پہلے اپنی موجودہ زندگی میں کیا کیا، لیکن پردیپ تم میرے ہو، میں تمہیں ہر بات یاد دلاؤں گی۔ میری بات سنو، وہ جنم بہت سندر تھا۔ تم ایک بڑے راجکمار تھے اور میں ایک راجکماری تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پریم کرتے تھے۔ اروپ دیوتا کے سامنے ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ حیرت ہے کہ تم اب اروپ دیوتا سے ڈرتے ہو۔ اروپ تو بڑے مہان شکتی والے اور پریم کرنے والے دیوتا کا نام ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ اروپ دیوتا کی مدد کے بغیر ہم اپنے سب سے بڑے دشمن اونکارناتھ کو زیر نہیں کر سکتے۔
میری آتما میں اتنی شکتی نہیں کہ میں اس مہان پنڈت کو کوئی نقصان پہنچا سکوں۔ کیا مطلب تم کیا کہہ رہی ہو شیلا؟ کیا پنڈت اومکارناتھ آسمان پر رہنے والی آتماؤں کی دسترس سے بھی دور ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں پردیپ، آتمائیں گیانی دھیانی منشوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس سلسلے میں دیوتا ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آج رات اومکارناتھ کی تلاش میں گئی تھی۔ اس نے پاروتی دیوی کے مندر میں ایک جاپ شروع کر دیا ہے، اب میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، شیلا نے مایوسی سے کہا۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی، ایسا معلوم ہوا جیسے قریب کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ راجکماری شیلا نے مجھے دل گرفتہ دیکھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے برف پر ہاتھ رکھ دیے ہوں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میں صرف اس کی صورت اور طاق پر رکھی ہوئی اروپ دیوتا کی مورتی کو تکتا رہا۔ پردیپ، اروپ دیوتا کی شکتی مہان ہے، اگر دیوتاؤں کا آشیرواد تمہارے ساتھ رہا تو ہم سب سفل ہو جائیں گے۔ اروپ دیوتا کو ناراض مت کرو، اس مورتی کی پوجا کرو، دیوتا تم سے راضی ہو جائیں گے اور تمہاری ساری آسائشیں پوری ہو جائیں گی، شیلا نے مجھے سمجھایا۔ میں یہ نہیں کر سکتا شیلا، میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے صاف کہہ دیا، تمہارے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم اپنے دشمنوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتی، پرنتو اب وہ سمے آ گیا ہے کہ اروپ دیوتا ان پاپیوں کو سزا دیں۔ اروپ دیوتا کا ساتھ رہا تو دھرتی کی کوئی بھی شکتی تمہیں پریشان نہیں کر سکے گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم اس زندگی میں ہمیشہ بے چین رہو گے اور تمہاری آتما بھی میری طرح مضطرب رہے گی۔ آتما کا دکھ تم نہیں جانتے، جو انسان اس دنیا میں اپنا حساب چکا جاتے ہیں ان کی آتمائیں بڑی شانت رہتی ہیں، اور جن کا اس دنیا سے کوئی نہ کوئی سلسلہ برقرار رہتا ہے وہ ہمیشہ اشانت رہتی ہیں۔ اس دنیا میں مجھے تمہارا غم رہ گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں اب تک پریشان تھی۔ آتما کا یہی دکھ کیا کم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتی۔ جب جسم سے آتما کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، اور جسم میں مقید آتما کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک دوسری دنیا بھی موجود ہے اور اس قید کی کیفیت عارضی ہے۔ جب آتما جسم سے بچھڑ جاتی ہے تو وہ دونوں دنیاؤں کا گیان رکھتی ہے اور اس لیے بڑے دکھ میں رہتی ہے۔ جب وہ اس دنیا میں کسی جسم کے ساتھ رہتی ہے تو اسے صرف اسی دنیا کا گمان ہوتا ہے، دوسری دنیا کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تم نہیں جانتے کہ اگر تمہارا اس دنیا سے کوئی رشتہ رہا تو تمہاری آتما کتنی پریشان رہے گی۔ میں تمہارے سامنے ہوں، میرا حال دیکھو، میری مانو میرے ساتھ اروپ دیوتا کے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے، میں تمہیں ہمالیہ کے دامن میں لے چلوں گی، وہاں تم اروپ دیوتا کے چرنوں میں سر رکھ کر ونتی کرنا، وہ تمہیں آشیرواد دیں گے اور بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں تمہیں سکون ملے گا۔ اروپ دیوتا کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ پھر شیلا نے اروپ دیوتا کی غیر معمولی صفات، اس کے استھان اور اسے اپنی گہری عقیدت کے بارے میں ساری تفصیلات جوش و خروش سے بتائی۔ کمرہ آج سجا ہوا تھا مگر ماحول اداس تھا۔ میں راجکماری اور اروپ دیوتا کے ذکر سے توجہ ہٹا کر کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ میرے ہوش و حواس معطل ہو چکے تھے، ذہن پر ایک عجیب کرب کا عالم طاری تھا، فکر کی کوئی ایک سمت متعین نہیں ہونے پا رہی تھی۔ میں نے راجکماری کی زلفیں ہاتھ میں لے کر چومنی شروع کر دی۔ ایک لمحے بعد وہ مجھے اپنے بستر پر کھینچ لائی اور رشیدہ اور اس کے بچوں کا حال سنانے لگی۔ اس نے راشد حسین کے بارے میں ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے اس سے آنکھوں سے محروم اور مفلوج کر آئی ہے۔ رشیدہ کے دونوں بچے چل بسے اور رشیدہ ان کے غم میں دیوانی ہو گئی ہے۔ میں یہ خبر سن کر شش طرح رہ گیا اور میرے ذہن کو اتنا سکون ضرور ملا کہ اومکارناتھ نہیں تو کم از کم راشد حسین اپنے انجام کو ضرور پہنچ گیا۔ راجکماری اپنی کل اور آج کی روداد اس دل نشین انداز سے سنا رہی تھی اور میری طرف اس طرح متوجہ تھی جیسے میں اسے اس کے ان کارناموں پر بھرپور داد دوں گا۔ میں نے اسے اپنے اور قریب کر ستائش و تحسین کا اظہار کیا۔ میں رات بھر نزا کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ راجکماری کا جنون اور شوق بھی میرے منتشر خیالات کو سکون نہ پہنچا سکا۔ راجکماری شیلا میری اس کیفیت سے بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ کربناک سکوت توڑنے کے لیے کہا، پردیپ تم اروپ دیوتا کے پاس کب چل رہے ہو؟ اروپ دیوتا، میں نے چونک کر اسے دیکھا اور حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، راجکماری کل میں تمہارے پاس آؤں گا اور پھر ہم طے کریں گے کہ اروپ دیوتا کے پاس جانا مناسب ہے یا نہیں۔ اور میں جو تم سے کہہ رہی ہوں، راجکماری ضد کر کے بولی، تم ایک بار چل کے تو دیکھو، کاش میں تمہیں یاد دلا سکتی کہ کبھی تم اروپ دیوتا کے کس قدر گن گایا کرتے تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، آخر میں نے شکست
خوردہ لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ میں اتنا بڑا قدم سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کل کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ راجکماری بچوں کی طرح بولی۔ اس لیے میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، میں اپنا ذہن ہموار کرنا چاہتا ہوں۔ اس انکار و اقرار میں صبح ہونے لگی۔ میں نے راجکماری سے اجازت چاہی۔ اس دن راجکماری کے انداز میں بڑی التجا تھی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ مغموم معلوم ہوتی تھی۔ چلتے وقت اس نے مجھ سے آئندہ شب آنے کا وعدہ لیا اور میں اس کے سرد ہاتھوں کو بوسہ دے کر وہاں سے بوجھل قدموں سے رخصت ہو گیا۔ راجکماری کی اداسیاں ابھی تک وہاں موجود تھی۔ میں قدم بڑھاتا اس ویران حصے سے نکل کر اس طرف آ گیا جہاں میرا قیام تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اکبر اور سمینہ قلعے کے اس حصے میں ہوں گے جو ان کے لیے مخصوص تھا۔ جس وقت میں اپنے گوشہ تنہائی کی طرف آیا تو ٹھٹھک کر رہ گیا۔ در شہوار بے چینی سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو تیزی سے میرے قریب آ کر بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو پورے قلعے میں تلاش کرتی رہی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ میں آپ کے لیے بڑی پریشان تھی۔ میرے لیے؟ میں نے اجنبیت سے کہا، میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، مجھے اب ان باتوں سے صدمہ ہوتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی نظروں میں شکایت تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں سوالات چھپے ہوئے تھے۔ میں اس کے چہرے پر بے قراری اور اضطراب دیکھ رہا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے دری، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں پہلے ہی تمہارا احسان مند ہوں، اب تم میرے لیے پریشان نہ ہوا کرو۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ آپ کہاں گئے تھے؟ بتا کر تو جاتے۔ جانتی ہو میں کہاں گیا تھا؟ میں نے اسی لہجے میں کہا۔ کہاں؟ در شہوار نے معصومیت سے پوچھا۔ میں روحوں سے ملنے گیا تھا۔ روحوں سے؟ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چند بے تاب اور بے قرار روحوں سے، اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں جلد ہی اس جسم سے تعلق توڑ رہا ہوں۔ میں عالم ارواح میں پہنچ کر روحوں کی دائمی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ شریف روحیں ازل سے میرے ساتھ ہیں۔ میں ان سے بچھڑ گیا تھا، اب میں ان سے مل گیا ہوں، بس یہی میرا روداد ہے۔ میں نے زہر خند سے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہد؟ ہاں تم تو یہ سمجھتی ہو کہ اب بھلا میرا روحوں سے کیا تعلق؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ ذرا شہر میں جا کر دیکھو، وہ کمینہ راشد حسین رہتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے محروم اور سر سے پاؤں تک مفلوج ہو چکا ہے۔ میری محبوب روحوں نے رشیدہ کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کر دیا ہے۔ اونکار ناتھ بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور پھر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ در شہوار نے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ کہاں گئے تھے؟ گویا میں اب تم سے جھوٹ بھی بولنے لگوں گا۔ میں نے حقارت سے کہا، نہیں آپ غلط سمجھے، دراصل آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ در شہوار نے معذرت خوانا لہجے میں کہا، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا دری، تم جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو، ہو سکے تو سمینہ اور اکبر کو ساتھ لیتی جاؤ۔ میری تم سے صرف اتنی درخواست ہے کہ تم ان کی نگہداشت کرتی رہنا، یہی ایک آخری احسان تم مجھ پر کر سکتی ہو۔ آپ کی ایسی حالت کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ تو بالکل مایوس ہو گئے ہیں، در شہوار نے اداسی سے کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، میں واقعی مایوس ہو چکا ہوں۔ ایک زمانے میں میاں صاحب میرے ہمدرد تھے، اب انہوں نے مجھ سے پردہ کر لیا ہے۔ ابو الحسن اور اجنا کی ایک فوج میری عقیدت مند تھی، اب انہوں نے بھی نگاہیں پھیر لی ہیں۔ میرے تمام عقیدت مند مجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اکبر اور سمینہ بھی مجھ سے کترانے لگے ہیں۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان بدنیت اور شیطان لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے اس دنیا میں کمزور انسانوں پر ظلم کرنا اپنا شعور بنا رکھا ہے۔ میرے متعلقین نے مجھ سے تعاون کرنے کی بجائے میرے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اب مجھے یہاں کی ہر چیز، ہر بات مصنوعی اور بے اعتبار لگتی ہے۔ یہ دنیا ایک ناٹک ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک تم میری ہمدرد رہ گئی ہو۔ تم بھی کب تک مجھ سے آس لگائے رکھو گی؟ اب تو میں ایک روح ہوں، میں بھی انہی روحوں میں سے ایک روح ہوں۔ جاؤ دری، تم اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر شادی کر لو، اپنا گھر بساؤ۔ کاش میں تمہیں کوئی دعا دے سکتا، مگر اب تو میں اس کا بھی اہل نہیں رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کی باتوں سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ آپ اس قدر بد دل ہو جائیں گے۔ میری بات چھوڑیے، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ مجھے خود سے کیوں جدا کر رہے ہیں؟ در شہوار نے دقت امیز لہجے میں کہا، کم از کم مجھ پر تو اعتماد کیجیے۔ دری، میں نے بہت غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے، یقین کرو
اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو چکا ہے، میں مر جانا چاہتا ہوں، مجھے مر جانے دو، میں نے ٹوٹ کر کہا۔ درِ شہوار پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ بت بنی میری صورت تکتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میری ان باتوں سے اس کے نازک احساسات پر ضرب لگی ہوگی، لیکن اب میں اپنے سر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ درِ شہوار چند ثانیے اسی جگہ کھڑی رہی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ نہ کہہ سکی، کچھ نہ کر پائی۔ آخر وہ روتے ہوئے بولی، آپ نے خود اپنے آپ پر توبہ کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ میں نے آپ سے لاکھ کہا کہ آپ پہاڑی پر واپس چلیں، آپ نہیں مانے۔ آپ نے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی، آپ نے اپنے عظیم مسلک کو بڑی آسانی سے خیر آباد کہہ دیا۔ آپ نے اپنی غلام روحوں سے ایسے کام لینے شروع کر دیے جو آپ کو زیب نہیں دیتے تھے۔ آپ نے خود کب کسی کا خیال کیا ہے؟ آپ بابا جان کو بھول گئے اور انتقام کے جذبے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وجہ سے کتنے بے گناہ انسانوں کا خون ہوا، کتنے عقیدت مند آپ کی دعاؤں سے محروم رہ گئے۔ آپ نے خود اپنا اعلیٰ اور مقدس شوہر چھوڑ دیا، آپ نے نماز تک چھوڑ دی۔ نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ درِ شہوار ایک دم پھٹ پڑی۔ تم مجھ پر فرد جرم عائد کر رہی ہو، میں نے طنزاً کہا۔ یہ فرد جرم نہیں، حقائق ہیں، وہ حقیقتیں ہیں جو آپ جیسے عالم و فاضل بزرگ کو ضائع کر گئیں۔ درِ شہوار کے لہجے میں تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ میں رات بھر جاگتا رہا، دوری اب تک جو ہوا سو ہوا، اب میری واپسی ممکن نہیں۔ میں سونا چاہتا ہوں، تم اس وقت مجھے سونے دو۔ کچھ اور اہم فیصلے کرنے کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، خدا کے لیے تم چلی جاؤ۔ یہ بات میں نے بڑی تلخی اور سختی سے کہی تھی۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر چادر ڈال دی اور درِ شہوار کی موجودگی سے بے پرواہ ہو کر سو گیا۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب وہاں سے گئی۔ 10 بجے صبح اکبر نے اچانک جگا دیا۔ رات بھر کی بیداری کی وجہ سے اب تک میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اکبر کی یہ جسارت مجھے بری لگی۔ میں نے اسے جھڑک دینا چاہا لیکن ضبط کر گیا۔ میں کچھ کہے بغیر اپنے جسم پر سے چادر ہٹا کر اٹھا اور قلعے کے باہر دریا کا رخ کیا۔ درِ شہوار ایک ستون سے سر ٹکائے اداس بیٹھی تھی، اس کا شاداب چہرہ کملایا ہوا تھا۔ اکبر اور سمینہ بھی پہلو بدل رہے تھے۔ ان تینوں سے بے پرواہ ہو کر میں ناشتے میں مصروف رہا۔ جب میں فارغ ہو گیا تو اکبر میرے قریب آیا اور اس قدر بے نیازی سے کہنے لگا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، میں نے مختصر جواب دیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ بیرسٹر راشد حسین کے بارے میں کچھ کہے گا۔ شاہد میاں، باتیں تو بہت ہیں لیکن اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے اب اپنی دوستی پر اعتبار نہیں رہا اور شاید اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ میں دوستی کے تقاضے پورے نہ کر سکوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج کا دن میری زندگی کا اہم دن، تم سے کچھ کھل کر باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے۔ میں بھی کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا فیصلے کرنا چاہتے ہو۔ تم نے فیصلے تو بہت پہلے کر لیے تھے۔ تمہاری اسی غلط طرز فکر کا خمیازہ تو ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اکبر کے لہجے میں آج بڑی تندی اور ترشی تھی۔ مجھے احساس ہے کہ تم سب کو میری وجہ سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، اگر تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو کر دو، میں نے طنزاً کہا، لیکن میری درخواست ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ رہ کر مزید مصائب اٹھانے کی بجائے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اسی میں تمہاری عافیت ہے اور اس طرح تم مزید مصائب سے نجات پا سکتے ہو۔ میں یہی بات تم سے کہنا چاہتا تھا، لیکن میرا خیال ہے آخری بار مجھے تم سے ایک التجا کرنے کا موقع نہیں کھونا چاہیے، اس کے باوجود کہ اپنی درخواست کی بے اثری سے باخبر ہوں۔ پھر بھی میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ تم اپنے طور طریقے، فکر اور انداز پر نظر ثانی کر لو تو بہتر ہے۔ اکبر نے یہ درخواست اسی تلخ لہجے میں کی۔ تمہارے مشورے کا شکریہ، میں ضرور نظر ثانی کروں گا، میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا۔ میں وہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو تم سے جدا ہوتے وقت دوست اور بھائی ہونے کی حیثیت سے مجھے کہنی چاہیے، نہیں تو میرے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہے گی۔ سنا ہے تم نے بیرسٹر راشد حسین کی آنکھیں بینائی سے محروم کر دی ہیں اور اس کا جسم مفلوج کر دیا ہے۔ میں اسے تمہاری سفلا خواہشات کی انتہا کہوں گا۔ تم نے رشیدہ کے معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اس طرح تمہارے انسانیت سوز جذبہ انتقام کو تسکین مل گئی، اب اسے دھمکی نہ سمجھو۔ تو میں کہوں کہ تم ان کارنات کو زج نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم اپنی فضیلتیں کھو چکے ہو، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ بزرگان دین کو
تمہاری سزا اور انتقام کا یہ انداز پسند نہیں۔ تم بار بار ناکام ہوئے ہو، اس خیال کو دل سے نکال دو تو بہتر ہے۔ تم پستی کے راستے پر اتنی دور چلنے کے باوجود توبہ کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملا تو کم از کم تمہارا دل تو اس بات سے مطمئن رہے گا کہ تم نے اپنے طور پر گناہوں کی معافی چاہی تھی۔ اکبر، میں نے گرج کر کہا، یہ باتیں سنتے سنتے میں تھک چکا ہوں۔ اب میرے لیے ان میں کوئی کشش نہیں رہ گئی، میرا کوئی مستقبل نہیں۔ میں نے علی الصبح در شہوار کو بتا دیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ موت میری منتظر ہے، اب نصیحتوں کا وقت گیا۔ میرے دوست، باتیں کچھ اور ہو گئی ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ پھر میں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ جاؤ سمینہ کے ساتھ ایک نئی زندگی بسر کرو۔ در شہوار تمہارے ساتھ ہیں، ان کی موجودگی میں تم پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ اکبر نے یہ بات جذبات میں ڈوب کر کہی۔ تم نے تو ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ تم جا سکتے ہو، میں خود آج یا کل یہ قلعہ چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اکبر نے نرمی سے کہا۔ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو، ہمیں خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہونا چاہیے، میں نے حسرت سے کہا۔ اکبر میرے اس لہجے پر گریہ کرنے لگا۔ اس کی ساری کدورت اور بیان کی تلخی میری شکستہ گفتگو کے بعد ایک دم کافور ہو گئی۔ در شہوار سراسمیہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، وہ کچھ نہیں بول سکی۔ دوسری طرف سمینہ اپنے باپ کی تباہی کا حال سن کر آہوزاری کر رہی تھی۔ اس وقت سارا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا شاہد میاں، اب بہت ہو چکا، اب بھی تم مان جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ چلو یا پھر۔ اکبر نے اس روح فرسا ماحول کا سکوت توڑا۔ اکبر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے کہا، پھر تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں؟ تم نے کہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ اکبر نے منتشر اور پریشان لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم بھی یہاں سے نہیں جاتے، ہم اسی قلعے میں محصور رہیں گے اور تمہارے تزکیہ نفس کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ہم اس حالت میں تمہیں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں اکبر، میں خود یہاں سے جانے والا ہوں۔ باخدا میں تم سے خود کہنے والا تھا کہ تم در شہوار کے ساتھ چلے جاؤ۔ تم نے بساط سے بڑھ کر میرا ساتھ نبھایا ہے اور میں نے تنزل نہیں بلکہ حقیقی احسان مندی سے یہ جملے کہے۔ ہم دونوں میں اس مسئلے پر بہت دیر تک بحث و تکرار ہوتی رہی۔ اکبر نے میری متغیر حالت دیکھ کر بیرسٹر راشد حسین کے بارے میں پھر کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں انہیں ہر صورت رخصت کر دوں گا۔ اکبر شروع میں تو بہت تلخ و ترش رویے کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر میری اداس گفتگو سن کر اس کی ساری تلخی اور تیزی آنسوؤں اور التجاؤں میں دھل چکی تھی۔ وہ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے آخر تک مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ دوپہر تک میں اور وہ ایک دوسرے سے الجھے رہے۔ آخر اکبر کو میں نے اس امر پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ قلعہ چھوڑ دے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھلا تم کب تک میرا انتظار کرو گے؟ جب اکبر نے چاروں نہ چار میرے شدید اصرار کے باعث جانے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے در شہوار کی طرف دیکھا۔ مجھ میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پہلی بار مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے گلے لگا کر رخصت کروں، خوب رہوں اور کہوں، میری جان الوداع، میری دری الوداع، لیکن میں کچھ بھی تو نہ کہہ سکا۔ میں بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھی مجھے صرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے، لاکھوں گلے تھے۔ وہ جنوں کے ایک اعلیٰ قبیلے کی حسین و جمیل لڑکی جو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھی، جس نے میری خاطر اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا، اب وہ مجھ سے رخصت ہو رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ یہ میری اس کی آخری ملاقات ہے۔ اس برتاؤ کے بعد اب وہ کبھی مجھے نہیں ملے گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب رخصت ہو گئے۔ یہ منظر بڑا دل دوز اور دل خراش تھا۔ اکبر بے حال ہوا جا رہا تھا، در شہوار نظر ملاتے ہوئے کترا رہی تھی، میرا خاندان مجھ سے رخصت ہو رہا تھا، میرے لوگ مجھ سے جدا ہو رہے تھے۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ میں انہیں روک لوں، ورنہ یہ سب بکھر جائیں گے، نہ جانے کیا ہوگا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور آنکھوں میں آنسو لائے بغیر انہیں اجنا قبائل کی سرکردگی میں رخصت کر دیا۔ میں قلعے کے دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا۔ میں در شہوار کی وہ نظر کبھی نہیں بھول سکتا جو اس نے آخری مرتبہ میرے چہرے پر ڈالی۔ میرے صالحہ سال کی رفیقوں کا وہ قافلہ اشکوں اور آہوں کے ساتھ مجھ سے دور ہوتا گیا اور میں قلعے کی دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ آخر جب وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے تو میں قلعے میں واپس آ گیا اور میں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ اب قلعے میں کوئی نہیں تھا۔ راجکماری شیلا کی جلوہ کارگار عشق رات کو سجتی تھی اور رات ابھی دور تھی۔
تھوڑی دیر پہلے اس قلعے میں کتنی چہل پہل تھی، مگر اب وہ محض ویرانیوں کا مسکن تھا اور صدیوں پہلے کا کوئی قبرستان معلوم ہوتا تھا، اور میں شکستہ قبروں کا محافظ۔ یہ تنہائی میں نے خود اختیار کی تھی، اس لیے کوئی خاص پریشانی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ البتہ مجھے اس طرح سوچنے کا موقع مل گیا تھا، راجکماری شیلا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق مجھے رات کو وہاں جانا تھا۔ اب مجھے دن اچھا نہیں لگتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ سورج کبھی طلوع نہ ہو، صرف رات رہے اور میں اس شاخی طلبگاہ میں راجکماری کے ساتھ اپنی زندگی کی مسرت انگیز ساعتیں گزارتا رہوں۔ درے شہوار کے جانے کے بعد مجھے اس کا خیال آیا۔ وہ بھی مجھ سے انتہائی اور آخری جذبوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتی تھی، لیکن اس کے ضمن میں میرے لیے ہمیشہ ایک رکاوٹ اور ایک جھجک رہی۔ اس نے میرے اچھے دن، میرے علم و فضل کے دن دیکھے تھے، اس نے ضبط نفس اور پاکیزگی نفس کے موضوع پر میرے طویل بیانات سنے تھے۔ اس نے میرا وہ رنگ دیکھا تھا جس میں اس قسم کے جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کئی بار میرے دل میں طوفان اٹھا تھا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی جھجک محسوس ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی امتناع مجھ پر غالب آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی روک ہمیشہ میرا دامن کھینچ لیتی تھی۔ میں اس کا سبب جانتا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے اس سے ہمیشہ فضیلت و بزرگی ہی کی باتیں کی تھی۔ اس نے میرے علم و فضل اور بزرگی کا ارتقاء اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ راجکماری ملی تو اس نے مجھے ایک نئی زندگی سے روشناس کرایا۔ اس نے اپنے عشق کا عملی مظاہرہ کیا، وہ مظاہرہ جس سے میں اب تک محروم رہا تھا۔ درے شہوار کے جانے کے بعد میں راجکماری سے خاص ربط کا جواز ڈھونڈتا رہا تھا۔ ایک حسین روح مجھ پر غالب آ گئی تھی، مجھ پر، جی ہاں، ایک ایسے شخص پر جو ایک لمبی مدت سے لوگوں کو ضبط نفس کی تلقین اور نفسانی خواہشوں سے بچنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اچھا ہوا یہ لوگ چلے گئے، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی میں اپنے مسلک سے منحرف ہو جاؤں؟ کیا مجھے راجکماری شیلا کی آتما کی ہدایت کے مطابق اروپ دیوتا کے استھان پر جانا چاہیے جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے؟ مجھ پر اس خیال ہی سے لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے خود پر لاحول پڑی۔ میں بتوں کے آگے جھکنے اور ان سے کوئی درخواست کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ مانا کہ میری عبادت اور ریاضت چھوٹ چکی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں پتھر کے بے جان مجسمے پوجنے لگوں اور ان سے لطف و کرم کی بھیک مانگوں۔ اگرچہ میرا خدا مجھ سے روٹھ گیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس رحیم و کریم کے رحم و کرم سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا اور انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے مجسموں کی پوجا شروع کر دیتا۔ میرا ذہن ایسے خلفشار سے دوچار تھا کہ اس کی کیفیت بیان کرنی مشکل ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں راجکماری سے کہوں گا کہ وہ خود اروپ دیوتا کے پاس جائے اور اپنے طور پر اس سے میرے لیے رحم کی طالب ہو۔ پھر مجھے خیال آیا، اگر میں نے راجکماری سے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے بتوں پر اپنے یقین کا اظہار کر دیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا یہ ضروری ہے کہ اروپ دیوتا راجکماری کی درخواست قبول کر ہی لے؟ اس طرح تو وہ دانستگی میں آہستہ آہستہ دیوتاؤں کے قاتل ہونے کے فریب میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ کیا دیوتا واقعی کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر اہمیت نہ رکھتے تو آخر اونکارناتھ جیسے ذلیل لوگ کیسے وجود میں آتے؟ راجکماری اس عقیدت سے ان کا ذکر کیوں کرتی؟ دیوتا یقیناً بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا دماغ جلنے لگا۔ نہیں، یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں۔ میں ایک کامل مذہب کا پیر ہوں، میری نظر میں یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ اونکارناتھ ایک جادوگر ہے، وہ بدروحوں کا عامل اور جادوئی عمل کا ماہر ہے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ بتوں کے سامنے سر جھکاؤں۔ میں یقیناً اس فعل پر موت کو ترجیح دوں گا، مر جاؤں گا اور راجکماری شیلا کی آتما سے عالم ارواح میں ملوں گا۔ سوچتے سوچتے میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس دن میں نے دوپہر سے لے کر رات تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کیا کیا سوچا، کیا کیا مسترد کیا۔ مجھ پر جنون طاری تھا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے میں اچانک بڑبڑانے لگتا اور میری آواز قلعے میں گونجنے لگتی تو مجھے احساس ہوتا کہ میں اس وقت جنونی کیفیات میں مبتلا ہوں۔ رات تک اجنہ قبائل میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ اس رات مجھے کھانا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ میں قلعے سے باہر نکلا، دریا کے کنارے پہنچ کر پانی پیا اور دوپہر کا بچا ہوا کھانا تلاش کرنے لگا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، صرف چند برتن پڑے تھے اور قلعہ سنسان تھا۔ جب چاند نے آسمان پر تسلط جما لیا اور سورج مکمل طور پر غروب ہو گیا تو میں دھڑکتے دل سے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں میری راجکماری آغوش پھیلائے میری منتظر تھی۔ میں نے سوچا کہ میں راجکماری سے درخواست کروں گا کہ وہ اونکارناتھ کو سزا دینے کی کوئی صورت خود نکالے۔
اگر وہ انکار کرے گی تو اسی وقت اس کے سامنے ہی خودکشی کر کے اپنی موجودہ زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ دوپہر سے رات تک مسلسل سوچتے رہنے سے اعصاب پر گہرا اثر پڑا تھا اور میں کچھ مشکوک سا، کچھ وسوسے دل میں لیے اپنے ایمان پر یقین میں کچھ تغیر سا محسوس کرتا ہوا اس طرف جا رہا تھا۔ اب کوئی نہیں تھا جو میرے آوارہ خیالوں کی تردید کرتا۔ میں اپنی فکر کا مختار تھا۔ میرے ذہن نے نفس کی خواہش کے مطابق فیصلے کیے تھے اور میں انہی فیصلوں کے نرگے میں راجکماری کے گوشہ عشق کی طرف بڑھنے لگا۔ آگے بڑھا تو راہداری سنسان تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ویرانی دیکھ کر میرا دل ہولنے لگا۔ آج یہ سارے لوگ کہاں گئے؟ نہ دربان، نہ باندیاں، نہ کنیزیں، یہ کیسی خاموشی ہے؟ یہ سب لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے راہداری عبور کی اور بھاگتا ہوا راجکماری کے خاص کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر چیز شکستہ، ہر شے ویران تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب میں اپنا مضطرب دل سنبھالے ہوئے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں صدیوں سے کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ کل تک یہ کمرہ حجلہ عروسی کی طرح سجا ہوا تھا اور اب ایسی ویرانی کا منتظر تھا اور اب ایسی ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر گھوما، طاق میں مجھے اروپ دیوتا کی سنگ مرمر کی مورتی نظر آئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے اروپ دیوتا کا بے جان مجسمہ میری بوکھلاہٹ اور بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ میں نے وہاں سے نظریں ہٹا لیں اور وحشت کے عالم میں کمرے سے باہر نکلا اور بے اختیار ہو کر پوری قوت سے راجکماری کو آوازیں دینی شروع کر دی، لیکن کسی طرف سے میری پکار پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آواز میرے ہی کانوں سے آ ٹکراتی تھی۔ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ میں بری طرح چیخا، تم کہاں گئی راجکماری؟ دیکھو میں آیا ہوں، میں تمہارا پردیپ، میں پردیپ ہوں۔ پکارتے پکارتے میرا گلا بیٹھ گیا اور میں نے جنون کے عالم میں گریبان پھاڑ لیا۔ میں آدھی رات تک وہاں بیٹھا راجکماری اور اس کی کنیزوں کا منتظر رہا، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا اور جب مجھے ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا تو میں وہاں سے چلا آیا۔ اجنا قبائل ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند بھلا کیسے آتی؟ کروٹیں بدلتا رہا اور میرا ذہن راجکماری کی اچانک گمشدگی کے بارے میں نہ جانے کیا 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 سرائیاں کرتا رہا۔ اسی کرب و اضطراب میں صبح ہو گئی اور میری زندگی کی سب سے مایوس صبح طلوع ہوئی۔ میں رات بھر جاگتا رہا تھا اور رات پھر وحشت میں راجکماری شیلا کو پکارتا اور اسے قلعے کے در و بام میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ اکبر سمینہ اور در شہوار کے جانے کے بعد ناشتے یا کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ رات کو بھی میں بھوکا سویا اور صبح ناشتے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ قلعے سے دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ کہیں قریب جا کر اپنے پیٹ کا دوزخ بھر لیتا۔ قلعے کے سامنے دریا تھا، اس کے صاف شفاف پانی سے ناشتہ ہو سکتا تھا۔ میں نے نہار منہ پیٹ بھر کر پانی پیا اور پانی میں سر ڈال کر بوجھل دماغ کو سکون پہنچانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اجنا قبائل شام تک آ جائیں گے، لیکن ساری رات گزر چکی تھی اور ان کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میرے لیے ادھر ادھر گھومنے کے سوا اب کوئی کام نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ادھر سے گاہے گاہے خانہ بدوشوں کے قافلے گزرتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ شاید انہی لوگوں سے مدد حاصل کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں بار بار قلعے سے باہر جاتا تھا۔ اتفاق سے اس دن کوئی قافلہ بھی نہیں گزرا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اتنے تسلسل سے کیوں ہو رہا ہے۔ راجکماری شیلا کی آتما اچانک کہاں چلی گئی؟ وہ مجھے اروپ دیوتا کے پاس لے جانے کے لیے مصر تھی اور اسی وجہ سے میں نے اپنے عزیز ترین رفیقوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اس نے مجھ سے رات کو آنے کا پختہ وعدہ لیا تھا۔ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ مجھے رات کا پھر شدت سے انتظار تھا اور جب ایک نہایت طویل دن گزارنے کے بعد رات آئی، بےتابی سے ان سیڑھیوں پر تو میں بےتابیوں سے ان سیڑھیوں پر چڑھتا جہاں سے گزر کر راجکماری شیلا کا صدیوں پرانا دربار سجتا تھا، لیکن میری آنکھیں غم سے بھیگ گئی۔ میں نے آج بھی وہاں کل جیسی ویرانی اور وحشت ناکی دیکھی۔ میں گزشتہ رات کی طرح آج بھی ساری رات راجکماری کے انتظار میں اس کی چوکھٹ پر سر رکھے روتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ آخر کار صبح ہو گئی اور میں وہاں سے ناکام واپس آ گیا۔ 2 دن ہو چکے تھے۔ میرے میدے میں ایک کھیل تک اڑ کر نہیں گئی تھی۔ بھوک کی شدت اور سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھلا صرف پانی پی کر کب تک گزارا کرتا؟ دوپہر کے بعد میری جب
حالت بالکل ناقابل برداشت ہو گئی اور پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو میں مونس و غم گسار دریا کے کنارے پہنچا جہاں مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ لیکن آج دریا کی روانی اور اس کی نیل کو پانی بھی بے کیف نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کروں۔ مجھے زندگی میں کبھی مچھلیاں پکڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے مچھلیوں کے شکار کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، نہ کانٹا نہ جال۔ جال کا خیال آیا تو میں بھاگ کر قلعے کے اندر گیا اور اپنے اوڑھنے کی ایک بوسیدہ چادر لے کر دریا کے کھلے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چادر پھیلا دی اور اس کا ایک حصہ پاؤں سے دبا لیا۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں کثرت سے مچھلیاں ملنے کا امکان تھا۔ یہ طریقہ صبر آزما اور جان لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت موزوں بھی تھا۔ پھر بھی کوئی مچھلی میری طرف نہیں پھٹک رہی تھی۔ بھوک بڑی شدت کی تھی۔ میں اپنے قریب مچھلیاں دیکھ کر کبھی ہاتھ مارتا اور کبھی چادر مچھلیوں کی طرف ڈال دیتا، مگر میری ناتجربہ کاری کی بنا پر مچھلیاں مجھے جل دے جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ضد سے نکل جاتی۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میں شام تک مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں مصروف رہا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر تھک کر اور نڈھال ہو کر دریا کے کنارے گر پڑا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جب میں تازہ دم ہوا تو میں نے ایک کوشش اور کرنے کی ٹھانی۔ میں دریا میں اتر گیا اور بڑی خاموشی سے کھڑا رہا۔ چادر تھامے تھامے میرے ہاتھ شل ہو گئے۔ چادر پھیل بھی نہیں پاتی تھی، کبھی میرے بالوں سے چپک جاتی تھی، کبھی ہاتھوں سے الجھ جاتی۔ عجیب مخمصے میں جان تھی۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ آخر بہت دیر بعد ایک بدنصیب مچھلی چادر میں پھنس ہی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ یہ مہم سر ہونے پر مجھے کس قدر خوشی ہوئی، کس قدر مسرت ہوئی۔ مچھلی دیکھ کر میری اشتہا دو چند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اسے چادر میں لپیٹ کر گٹھری سے بنا لی اور بری طرح دبوچ لیا تاکہ نکل نہ جائے۔ میں بڑی تیزی سے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے میں آگ جلانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، صرف چند برتن ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ اب یہی ایک صورت نظر آتی تھی کہ کچی مچھلی کسی نہ کسی طرح زہر مار کر لوں، اور میں نے یہی کیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس درندگی سے کھانا کھایا تھا۔ کچی مچھلی کھانے کی وجہ سے رات کو میدے میں اتنی گرانی ہوئی کہ میں تڑپتا رہا، لیکن میں اسی عالم میں بےتابانہ راجکماری شیلا کی جلوہ گاہ کی طرف گیا۔ آج بھی وہی ویرانی، سناٹا اور وہی محرومی درپیش تھی۔ پھر ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، اور اسی طرح 6 دن گزر گئے۔ نامعلوم کہ کیا اوقات پڑی تھی کہ کماری شیلا کی راہداری اور خاص کمرے کی روٹھی ہوئی رونق لوٹ کر نہ آئی۔ وہاں کوئی نہیں آیا، کسی باندی یا کنیز کی روح بھی نہیں آئی۔ میں نے اس مدت میں کچی مچھلیوں پر ہی گزارا کیا اور راجکماری شیلا کے انتظار میں راتیں ٹہل کر گزار۔ اس دوران مجھ پر جو کچھ گزری اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ پھر اسی عالم میں مجھے اکبر، سمینا اور درِ شہوار یاد آئے۔ میں نے ان کا خیال آنے پر بار بار سر جھٹکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سب نے مل کر میرے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ راجکماری کی آتما ملنے کا پکا وعدہ کرنے کے باوجود غائب ہو گئی تھی۔ قلعے کے اجزا کسی اطلاع کے بغیر چلے گئے تھے۔ کچھ سوچنے اور غور کرنے کا نہیں تھا۔ ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ چھٹے دن میں کسی ارادے کے بغیر قلعے سے دور نکل گیا، چلتا رہا، نہ جانے کہاں تک چلتا رہا۔ اور میں نے سوچا، شاہد علی کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ یہ تو ایک طرح کا جمود ہے، اس جمود سے کیا حاصل ہوگا؟ بہتر ہے کہ حرکت کرو۔ چنانچہ میں ایک نئے عزم، ایک نئے ارادے کے ساتھ قلعے میں واپس آیا۔ بکھرے ہوئے برتن چادر میں باندھے اور قلعے پر الوداعی نظر ڈالی۔ اس قلعے میں نے اپنی زندگی کے سب سے برے اور سب سے اچھے دن گزارے تھے۔ میرے سامنے کوئی پروگرام نہیں تھا، بس میرے قدم ایک سمت اٹھے اور پھر اٹھتے ہی چلے گئے۔ 3 دن تک مسلسل چلنے کے بعد میں ایک قریب کے دیہات میں پہنچ گیا۔ سادہ لو دیہاتوں نے میری حالت زار دیکھ کر مجھے کھانا کھلایا، اور جب میرے اوسان کس قدر بحال ہوئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں کس جگہ ہوں اور یہاں سے ہمالیہ کتنی دور اور کس سمت ہے۔ وہ میرا سوال سن کر حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے وہ مجھے پاگل سمجھ رہی ہوں۔ انہوں نے ہمالیہ کی سمت اور فاصلے کے متعلق مجھے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ سمتوں اور فاصلوں کے متعلق ان کا علم بہت محدود تھا، لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ ہمالیہ یہاں سے خاصی دور ہے۔ ہمالیہ کی پہاڑیوں میں واقع روپ دیوتا کے استھان ایک بار میں ضرور جانا چاہتا تھا۔ کیوں کی میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا۔ شاید زندگی سے محبت اور اسے قائم رکھنے کی یہ میری آخری کوشش تھی۔ اس طرح
دیہات میں ایک رات اور گزارنے کے بعد میں ہمالیہ کی طرف میں کوئی 3 مہینے گزر گئے۔ اس مجنونانہ دہشت میں کوئی 3 مہینے گزر گئے۔ دریا دریا، جنگل جنگل، پر میں بیانوں ویرانوں سے گزرا۔ جہاں جاتا وہاں کے دیہاتی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور میں شہری آبادیوں سے بچتا بچاتا لمبے لمبے راستے عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس سفر کے مصائب و آلام کا ذکر شروع کروں تو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے اور میرے پاس کوئی برتن بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک جگہ میں نے برتن بیچ کر کھانا کھا لیا تھا۔ پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ کوئی شناسا شخص بھی مجھے دیکھ لیتا تو پہچان نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب ہمالیہ کے راستے میں مجھے ایک گنجان آبادی سے مجبوراً گزرنا پڑا تو پولیس نے مجھے کسی مفرور اور پاگل قاتل کے شعبے میں گرفتار کر لیا۔ مجھ سے اس وقت ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے پولیس کو اپنا صحیح نام شاہد علی بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس علاقے میں بلا شاہد علی سے کون واقف ہوگا، مگر میرے شہر کے خون ریزہ فرقہ وارانہ فسادات کی خبر یہاں پہنچ چکی تھی۔ میرا نام سن کر ایک پولیس انسپکٹر چونکا۔ اس نے مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کیے۔ میں اسے کوئی واضح جواب نہیں دے سکا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ الفاظ میرے منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے طویل پیدل سفر، بھوک اور نقاہت نے مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ میں بڑبڑا رہا تھا۔ 3 دن تک مجھے حوالات میں رکھا گیا، کڑی نگرانی کی گئی۔ یہاں اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے دونوں وقت کھانے کو مل جاتا تھا۔ حوالات کا پہرے دار 2-1 دن بعد مجھ پر اچانک خاصا مہربان ہو گیا۔ میں حوالات میں ایک کمبل لپیٹے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ ایک کانسٹیبل کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کسی دوسرے کانسٹیبل سے کہہ رہا تھا، یہ ایک پہنچا ہوا شخص ہے، مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے۔ پولیس کو بہت دنوں سے اس کی تلاش تھی۔ ہر جگہ اس کا فوٹو اور حلیہ لگا ہوا ہے، مگر اسے گرفتار کر کے ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہم پر ضرور کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے گی۔ معلوم ہوا ہے پہلے بھی کئی بار پولیس اسے گرفتار کر چکی ہے اور ہر بار اس نے منہ کی کھائی ہے۔ اب اسے نہ جانے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ٹھاکر جی، اسے آزاد کر دے تو اچھا ہے، ورنہ سمجھ لو کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر پوری بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن مجھ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میں ہمالیہ پہنچ کر اروپ دیوتا سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، میلوں کا سفر طے کیا تھا، اور اب جبکہ ہمالیہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مسافت رہ گئی تھی تو میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس حادثے کے باعث میری عقل ختم ہو گئی تھی اور مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آئندہ پیش آ سکنے والے واقعات کے سلسلے میں مطرود نہیں تھا۔ میں اطمینان سے لمبی تان کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح مجھے انتہائی پوشیدہ طریقے سے ایک وین میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے کوئی استفسار نہیں کیا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑنے لگیں، اس وقت بھی میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں ایک پولیس والے کو صرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر لرز گیا تھا اور زمین پر گر پڑا تھا۔ پھر ایک دوسرے کانسٹیبل نے بڑھ کر مجھے ہتھکڑی پہنا دی تھی۔ ان لوگوں کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ تعصب تھا۔ وہ بڑے خوفزدہ معلوم ہوتے تھے، جیسے میں ابھی کوئی کرشمہ کر دکھاؤں گا کہ ان پر مصیبتیں نازل کر دوں گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس شاہد علی کا نام انہوں نے سنا تھا اور جس کی کرامات سے وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ کبھی کا مر چکا ہے۔ شاہد علی اب محض ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ تنہا انسان ہے، ایک شخص بے روح اور بے جذبہ۔